اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ چلیے دوستو بغیر ٹائم ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کنجوس شخص اور اس کا انجام۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سارا مال جمع کیا ہوا تھا اور اس کے پاس اولاد بھی کافی تھی۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کے باوجود وہ شخص خود کو کہنے لگا، اگر میں اس سے بھی زیادہ دولت مند ہو جاؤں تو اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور بہت سارا مال جمع کر لیا۔ وہ بہت بڑا امیر اور ذمہ دار بن گیا اور یہاں تک کہ وہ ایک بادشاہ بن گیا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خوب عیاشی شان و شوکت سے زندگی کے مزے لینے لگا۔ بہت سے خادم ہر وقت اس کے پاس ہاتھ باندھے اس کے حکم کا انتظار کرتے۔ دوستو وہ شخص دنیا کی دھوکہ دینے والی لذت میں اتنا مگن ہو گیا کہ اپنی آخرت اور موت کو مکمل بھول گیا کہ آخر اس نے مرنا بھی ہے اور یہ سب اس کے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اور دولت میں اتنا سرمست اور غافل ہو گیا۔ تو دوستو ایک دن اللہ تعالیٰ کا مقرر ہے، وہ وقت آ ہی گیا اور اس بادشاہ پر موت کا وقت آ گیا۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ایک مانگنے والے فقیر کی شکل میں اس شخص کے گھر کے دروازے پہ آئے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے خادم اور غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے ہوئے آئے اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر پہ ان کی نظر پڑی۔ تو انہوں نے پوچھا، اے فقیر تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو فقیر کی شکل میں کھڑے تھے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو میری طرف بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تیرے جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، گھر موجود نہیں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اس جگہ سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام دوبارہ باہر آئے تو ان سے کہا، جاؤ اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت ہوں۔ جب غلاموں نے یہ بات اپنے مالک یعنی اس مالدار شخص سے کہی تو یہ پیغام سن کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ ان سے بہت نرمی اخلاق محبت سے بات کرو۔ خادم اس مالدار شخص کا پیغام سنتے ہی باہر دروازے پہ آئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سے کہنے لگے، آپ ہمارے مالک کے بدلے میں کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہاں کھڑے سب حیران ہو گئے اور اس کے گھر والے سب چیخ اٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ دوستو یہ واقعہ ان وقتوں کا ہے جب ملک الموت دکھائی دیا کرتی تھی۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت سب کھول دو، میری تمام دولت جو میں نے برسوں سے جمع کر رکھی ہے وہ سب میرے سامنے لے آؤ۔ غلاموں نے حکم کی فوری تعمیل کرتے ہوئے تمام تر دولت، ہیرے جوہرات، مال اور سارا خزانہ اس کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ مالدار شخص ڈھیر کے قریب آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت سے دور اور غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ تو دوستو وہی مال کے لگے ڈھیر کلام کرنے لگے اور اس مالدار شخص سے کہنے لگے، کیا تو وہی نہیں ہے جو دنیا داروں کی نظروں میں خود کو بہت حقیر سمجھتا تھا؟ میں نے تو تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے درباروں تک ہوئی، غریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، میری ہی وجہ سے تیری شادی ہوئی اور تیرا نکاح بڑی سلطنت کی شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے شادی کہاں کر سکتے ہیں؟ تو مجھے برا بول رہا ہے؟ سن حقیر انسان، اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ عز و جل کے نیک اچھے اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھے کہا تھا، کیا میں نے تجھے روکا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کرنا؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت و لعنت کا مستحق ٹھہر رہا ہے۔ تو دوستو ہمیشہ اچھائی بھلائی اور نیکی کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ پاک کے دربار میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج ہم کتنے غافل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے ہیں اور طرح طرح کی فضول عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو دوستو اسی مالدار شخص کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین و اسلام اور ایمان پہ قائم رہنے کا عادی بنائے، آمین تم آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے، تعریف، تنقید، اصلاح سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں۔ دوستو پنجگانہ نماز ادا کیا کریں اور دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شفقت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔